تو اللہ تعالی نے اس خواہش کے مطابق، اس خواہش کے متعلق یہ آیت نازل کی ہے، اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ مربی حقیقی ہے، اللہ ہی اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تربیت اللہ نے کی ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ تربیت کا انداز دیکھیں آپ، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اور اگر آپ پر یہ بات گراں گزرتی ہے، یہ بھاری ہے، کیا چیز؟ اعراضہم، ان لوگوں کا نہ ماننا اور اعراض کرنا، خدا کے دین کو قبول نہ کرنا، یہ آپ پر بھاری گزرتا ہے، آپ کو گرانی ہوتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ انہیں سارے معجزات جو یہ مانگتے ہیں دکھا دیے جائیں اور یہ مسلمان ہو جائیں، تو پھر آپ ایسے کیجئے کہ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اور اگر آپ کر سکیں تو پھر أَن تَبْتَغِيَ، آپ ڈھونڈ لیں نفقاً، ایک سرنگ فی الارض، زمین میں، آپ زمین میں ایک سرنگ لگا لیں، او یا پھر ایسے کر لیں کہ سلمن، سیڑھی لگائیں، فی السماء، آسمان میں، اور پھر فتاتیہم، سو آپ لے آئیے آیتن بآیتن، ایک ایسی نشانی ان کو دے دیں جو ان کے فرمائشی معجزے ہیں، آپ خود کر لیں۔ اگر آپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں، کیوں اسلام قبول نہیں کر دیتے، اور کیوں نہ انہیں کوئی ایسا معجزہ دکھا دیا جائے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، تو ہم تو یہ کرنے والے ہیں نہیں، پھر آپ ہی کر لیجئے، اور آپ زمین میں سرنگ بنا لیجئے، اور اس سرنگ کو کھود کے کہیں چلے جائیے، ایک سیڑھی لے لیجئے، اور سیڑھی اتنی ہو کہ آسمان پہ پہنچ جائیے، اور وہاں سے آسمان سے کوئی معجزہ اتار کر ان کے لیے لے آئیے اور انہیں دے دیجئے تاکہ یہ مسلمان ہو جائیں، باقی ہم ان چیزوں کو نہیں کریں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور دیکھیے آپ جو کہتے ہیں کہ سب مسلمان ہو جائیں، یہ آپ کی خواہش ہے، اگر اللہ چاہتا لَجَمَعَهُمْ، تو اللہ انہیں جمع کر دیتا، کہاں پر؟ عَلَى الْهُدَىٰ، سب کو صحیح راہ خدا دے دیتا۔ خدا اگر چاہتا تو مشین نہ بنا دیتا، ہر آدمی ہی صحیح راہ پہ چل پڑتا۔ خدا اگر چاہتا تو یہی نہ کر دیتا کہ امتحان نام کی کوئی چیز دنیا میں رہنے ہی نہ دیتا۔ اللہ نے امتحان رکھا ہے، اور اس امتحان کی وجہ سے اور جو اختیار دیا ہے، اسی اختیار سے تو آدمی کفر کرتا ہے، اسی اختیار سے تو شرک کرتا ہے، اسی اختیار سے اللہ کی توحید اور وحدانیت کا قائل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ اس بات پہ خوش ہیں جو اب حالت ہے، کیا آپ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ بچپن میں ہی آپ کا انتقال ہو جاتا، آپ بچے ہوتے اور جنت میں ہی پہنچ جاتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا بالکل نہیں، میں تو اس پہ خوش نہیں ہوں کہ بچہ ہوتا اور انتقال ہو جاتا اور جنت میں چلا جاتا، میں تو اس پہ خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے انتخاب کی توفیق دی، اور میں نے اپنی اختیار، اپنے ارادے سے خدا کی تصدیق کی، میں نے اپنے اختیار اور مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کی اور ایمان لایا ہوں۔ فرمایا میں تو اس پہ خوش ہوں، اس پہ خوش تھوڑا ہی ہوں کہ بچپن میں چلے جاتے۔ یہ وہی چیز ہے کہ انسان کو جو ارادہ ملا ہے، جو اختیار ملا ہے، اپنے اس اختیار کو استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر جبر ہی کرنا ہوتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے یعنی اللہ اگر جبر کر دیتے، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، سب کو خدا ایسے ہی کر دیتا۔ جیسے شکل ہے، اب انسان کی شکل میں، گھوڑے کی، ہرن کی، ان سب شکلوں میں فرق ہے۔ اللہ نے چاہا ہے کہ انسان کو اس کی ایسی صورت اور شکل میں پیدا کرے، تو اللہ نے آج تک کروڑوں اربوں جو انسان پیدا کیے ہیں وہ اسی شکل صورت میں آ رہے ہیں نا، تو یہ ایک نو کی چیز ہے، گویا اس کے ڈانڈے جبر سے جا کے ملتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی پیدائش میں، کوئی مرد و عورت یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ مجھے ایسے پیدا کرنا اور ایسے نہ کرنا، اور اتنے فٹ کا ہونا چاہیے اور اتنا نہیں ہونا چاہیے، اور رنگ میرا یہ ہونا چاہیے۔ اگر رنگ یہ مسئلہ ہو جاتا تو سارے ہی گورے ہو جاتے ہیں نا۔ تبدیلی بھی جب آدمی چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائی ڈگری کیا، ہندو ہی اگر بننا ہے تو برہمن بنیں گے۔ اگر انسانوں کے اختیار میں ہوتا تو پھر تو انسان سب اپنی شکلوں سے بنتے، اپنی مرضی کے مطابق۔ اللہ نے وہ چیز اپنے پاس رکھ لی۔ ایسے ہی ٹھیک ہدایت کی بات ہے
کہ اگر ہدایت کی بات جبر سے خدا نے دینی ہوتی، جیسے ان کی شکل و صورت ہے، اللہ نے فرمایا ہم سب کو ہدایت پہ جمع نہ کر دیتے، سب کو ٹھیک ہی نہ کر دیتے، ہم نے تو نہیں کیا، اور آپ کے دل میں یہ تمنا ہے کہ سارے مکہ والے ٹھیک ہو جائیں اور سب لوگ اسلام قبول کر لیں، تو آپ سیڑھی لگا کے آسمان سے ایک معجزہ لا کے انہیں دے دیجئے جو یہ فرمائشیں کرتے ہیں، فلا تکونن، سو دیکھیے مت ہو جائیے من الجاہلین، نادانوں میں سے، آپ ایسی بات نہ کریں جو نادانوں کی ہے، نہ جاننے والوں کی۔ کافر معجزے مانگتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایسا معجزہ کہ ساتھ کوئی فرشتہ رہے ہر وقت، اور جب ذرا کوئی انکار کرے فرشتہ اسے مارنے لگ جائے۔ تو تربیت یہ کی کہ دیکھیے اللہ کا جو حکم ہے اس کے تابع رہنا ہے، اگر اس کو منظور ہوتا تو بغیر نشانی کے بھی، بغیر معجزے کے بھی سب کو ایمان دے دیتا۔ اس لیے فلا تکونن من الجاہلین، آپ دیکھیے ایسے نہ ہو جائیے جو نادان ہوا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی گزر چکا نا پہلے پارے میں، قوم نے جب زیادہ باتیں کی تو ان کا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں نادان ہو جاؤں۔ یہی لفظ آپ دیکھیے سورہ ہود میں 12ویں پارے میں، بارہواں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، وہاں دیکھیے آپ، بارہویں پارے میں آیت نمبر پہلا ربع جہاں ختم ہو رہا ہے، یعنی آیت نمبر دیکھیے 45، 12واں پارہ 11ویں سورت ہے ہود اور آیت نمبر 45 ملی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، فقالا، بولے وہ اور عرض کیا کہ رب ان ابنی من اہلی، اللہ یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، یعنی آپ نے جو کہا تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، تو میرا بیٹا یہ بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ سب سے بہتر حکم دینے والے بس آپ ہی ہیں۔ یعنی عورت بیوی وہ تو ہلاک ہو گئی، اور بیٹا اللہ آپ چاہیں تو یہ بھی ہلاک ہو جائے، چاہے تو نجات پا جائے، آپ نے کہا تھا گھر والوں میں سے، تو یہ بیٹا تو گھر والوں میں سے۔ قال یا نوح، اللہ نے کہا اے نوح علیہ السلام، انہ لیس من اہلک، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ، اس کے عمل اعمال، اس کا کام غیر صالح، ناکارہ ہے، اس کے کام ٹھیک نہیں ہے، شرک کیا ہے اس نے۔ فلا تسألنی، سو مجھ سے مت سوال کر، ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم تجھے نہیں ہے، انی اعیذک، میں اللہ تمہیں نوح علیہ السلام نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، تمہیں کہ دیکھو تم کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا، نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ جو جاہلین کا لفظ فرمایا ہے نا، یہی لفظ وہاں بھی آیا، کیونکہ آدمی پوچھتا وہی ہے جو اسے معلوم نہ ہو، لیکن مرضی معلوم ہونی چاہیے۔ یہ جاہل کا کام ہے کہ کسی کی مرضی نہ دیکھے پوچھنے کی اور پھر پوچھ لے۔ اسے پتہ ہے جب ایک آدمی ایک چیز نہیں بتانا چاہ رہا یا کوئی بھی چیز نہیں بتانا چاہ رہا پھر اس سے پوچھنا، یہ نادانی کی بات ہو گئی۔ اس لیے یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے باب میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کر دی ہے اور تربیت فرمائی ہے کہ آپ اگر اتنے ان کے لیے خواہش مند ہیں اسلام کے دین کے تو آپ ایسے کر لیجئے، باقی اللہ اس نے تو ان لوگوں کو ہدایت نہیں دینی، اللہ اگر چاہتا تو سب کو جمع کر دیتا، تو آپ ان میں سے نہ ہو جائیں جو نادان ہیں۔ انما بلا شک و شبہ یستجیب، مانتے ہیں، الذین، وہ لوگ، یسمعون، جو سنتے ہیں، والموتى، اور مردے، یبعثہم اللہ، اللہ انہیں اٹھائے گا مردوں کو،
ثم الیہ یرجعون، اور پھر اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالی نے دو چیزوں کو مقابلے میں بیان کیا، فرمایا کہ بات کو سنتے ہیں، اسلام کو، شریعت کو، وحی کو، آپ کے پیغامات کو، آپ کی تربیت کو قبول کرتے ہیں کون؟ الذین یسمعون، جو لوگ کے سنتے ہیں، والموتى، اور ان کے مقابلے میں فرمایا ہے کہ جو مردہ ہیں وہ تو نہیں سنتے، وہ تو کیا ہے، قبول نہیں کرتے۔ تو یہ جو ایک کو دوسرے کے مقابلے میں لائے ہیں، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موتا سے مراد کفار ہیں کہ کافر، اور جو لوگ سنتے ہیں یہ ہیں مومن۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، اور آپ کی بات مانتے ہیں وہ جو سنتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ مانتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ صحیح نیت سے سنتے ہیں، خالی ذہن کے ساتھ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، اعتراض کی نیتیں لے کے نہیں آتے، اس لیے نہیں آتے کہ آپ کی باتوں میں کوئی عیب نکالیں، تو وہ لوگ مانتے ہیں پھر، کیونکہ صاف ذہن ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ جو صاف ذہن ہوتا ہے نا، یہ جلدی بات کو قبول کر لیتا ہے۔ جس آدمی کو زیادہ اعتراضات، یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ صاف ذہن ہوتا ہے، حق اس کے سامنے جب پیش ہوتا ہے تو اس حق کو جلدی قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اپنا دامن، اپنا قلب صاف۔ والموتى، اور جو مردے ہیں یعنی کافر، یبعثھم اللہ، اللہ انہیں اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، اور پھر اسی کی طرف، اللہ کی طرف ہی بھیج دیے جائیں گے، اسی کی طرف چلیں گے۔ یعنی سب سے اب توقع ہی نہ رکھیے کہ یہ لوگ دین کو مان لیں، جن کے دل میں اللہ نے کان نہیں دیے وہ سنتے ہی نہیں، وہ کس طرح مانے؟ اور یہ کافر، ان کی مثال اللہ نے مردوں سے دے دی کہ قیامت میں دیکھ کر یقین کریں گے۔ جیسے مردہ جو ہے نا، جو قیامت کو مانتا ہی نہیں، پیچھے کل اس کی مثال گزری نا کہ وہ مردے جو قیامت میں اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو پھر اللہ کہے گا کہ الیس ھذا بالحق، کیا یہ آج کا دن سچ نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ بالکل سچ ہے۔ ٹھیک ایسے ہی یہاں بھی یہ بات آ گئی کہ جیسے وہ اس دن اقرار کریں گے، یہ کافر بھی ہمارے سامنے پہنچیں گے تو اقرار کریں گے، باقی اس سے پہلے یہ اقرار نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تربیت کے لیے صاف ذہن کا ہونا ضروری ہے، اور اسی لیے بچوں کی تربیت ہو جاتی ہے کہ بچے ایک ذہن ہوتا ہے ان کا کہ استاد جو تعلیم دے رہا ہے یہ تعلیم ٹھیک ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو تربیت کے لیے بچوں کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے، اور وہ ذہن جو نئے نئے بیدار ہوئے ہوتے ہیں ان پر محنت کرنی چاہیے۔ اسی بنیاد پر قومیں اٹھتی ہیں، اسی بنیاد پر تعلیم دی جاتی ہے اور تربیت کی جاتی ہے۔ جو کچھ تعلیم و تربیت ہو گئی وہ زندگی بھر اس کا اثر رہتا ہے، اور اس کا اتنا اثر رہتا ہے کہ بچوں کی جو تربیت ہے اسے انفیکٹ آئیڈیل کی تلاش ہوتی ہے کہ کسی طرح مجھے ایسی کوئی نمونے کی چیز مل جائے کہ میں اپنے آپ کو اس کے مطابق بنا لوں۔ یہ فطری چیز ہے، اللہ نے ہر ایک میں رکھی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں بچوں میں اس کا یہ اثر ہوتا ہے، ہر آدمی شاید اس مرحلے سے گزرا ہے کہ گھر آ کر وہ بات کرتا ہے ایک انداز سے، کھانا کھاتا ہے ایک انداز سے، حتیٰ کہ اٹھنے بیٹھنے پہ اس کا اثر آ جاتا ہے۔ تو ماں باپ تو چونکہ عمر گزارے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں اس کے فلاں ٹیچر کا اثر ہے، وہ چونکہ ایسے بولتے ہیں لہذا یہ ایسے بولتا ہے، وہ چونکہ ایسے ڈانٹتے ہیں لہذا یہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ایسے ڈانٹتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس بچے کو آئیڈیل کی تلاش ہوتی ہے کہ کوئی آئیڈیل مل جائے، اور اس امت کے زوال پر جب کوئی بحث کرے گا نا تو یہ بھی لکھے گا شاید، اگر اس تک یہ بات اس کے ذہن میں ہوئی کہ تعلیمی ادارے جو اس امت نے قائم کیے تھے اس میں آئیڈیل لوگ نہیں رہے تھے، وہ ایسے آ گئے تھے پڑھانے والے اور تربیت کرنے والے کہ بچے نے ان کو دیکھا، ان کا اثر قبول کیا، لیکن جب اپنے عالم شعور میں پہنچا 30 سال 35 سال میں تو گالیاں دیتا تھا کہ ایسا ٹیچر ملا تھا، دیکھو یار کیا حرکتیں تھیں اس کی، اب سمجھ میں آتی ہے بات۔
اور اسی طرح جو آئیڈیل ہوتے ہیں پھر 20-20 30-30 برس کے بعد بھی خیال آتا ہے کہ کتنے اچھے تھے، پھر آدمی کی تربیت پہ اثر پڑتا ہے. یہ کافر سننے والے نہیں تھے، اعتراض کرنے والے تھے. تو اس لیے یہ چاہیے مسلمانوں کو کہ اگر وہ کام کرنا چاہیں تو ایسے ادارے بنائیں، آئیڈیل ہونا چاہیے، شخصیت سامنے ہونی چاہیے، اس جیسے دیکھ کے بنے. رابندر ناتھ ٹیگور کو نوبل پرائز ملا تھا نا، تو ٹیگور آ رہے تھے ہندوستان کی سفر سے واپس، اور اتفاق ایسا کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی پلین میں آ رہے تھے. تینوں کی ملاقات ہو گئی تو بڑی خوشی سے ملے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہندوؤں کے جس فرقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس میں ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں خیر کی. لڑائی آپ نے نہیں کرنی، جانوروں کو ذبح آپ نے نہیں کرنا، کسی کو دکھ آپ نے نہیں دینا، ہر ایک کی مدد کرنی ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھی طرح. اور ہندوؤں میں سب سے اچھی تعلیمات آپ کی ہیں، اس کے باوجود آپ کا فرقہ پھیلا کیوں نہیں؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آئی. کیونکہ انسانیت دوستی ہے، یہ تو پھیلنا چاہیے. تو انہوں نے کہا سید صاحب آپ کا مذہب کیوں پھیل گیا اسلام؟ اور پھر رابندر ناتھ نے کہا، اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں کوئی آئیڈیل شخصیت پیدا نہیں ہوئی جسے دیکھ کے لوگ اپنی زندگیاں اس کے مطابق بناتے. اور آپ کے یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر ان کے بعد انہوں نے اپنے جانے کے بعد ہزاروں آدمی ایسے چھوڑے جنہیں دیکھ کے لوگ اپنی زندگیاں بناتے تھے. اس وجہ سے آپ کا مذہب پھیلا، اور ہمارے مذہب میں ایسا شخصیت، ایسا آئیڈیل آدمی کوئی آیا ہی نہیں. یہ چیزیں ادارے ایسے بنے جن میں ایسے لوگ ہوں تو پھر بچے انہیں دیکھ کر ان کا اثر قبول کرتے ہیں، بات کا اثر قبول کرتے ہیں. اور یہ کافر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس لیے تھوڑے ہی آتے تھے کوئی اثر قبول کریں. ہاں صحابہ رضی اللہ عنہ آتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انما یستجیب الذین یسمعون، اور آپ کی بات تو وہ سنتے ہیں جو آپ کی بات تو وہ لوگ قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں جو سنتے ہیں. اور رہ گئے یہ کافر، تو یہ تو مردوں کی طرح ہیں. قیامت میں جیسے مردے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے ایسے یہ بھی پیش ہو جائیں گے، اور یہ لوگ تو بھی اس کی طرف لوٹیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا تھی. بات پچھلی آیت میں اور اس آیت میں وہی ہوئی تربیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی معجزہ ہو جائے. اللہ نے فرما دیا کہ ہم تو معجزہ دینے کے نہیں، اور آپ اگر چاہتے ہی ہیں تو پھر ایسے کر لیجیے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی جس چیز کے لیے ارادہ کر لے وہ ضروری نہیں ہے کہ اسے مل بھی جایا کرے. اسی لیے یہ جو بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یا کسی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کی دعا کو قبول نہیں کیا نا اللہ نے، وہ اسی آیت کے مطابق ہے کہ بندے کا ارادہ اپنی مراد کو پانے کے لیے قطعی اور لازمی چیز نہیں ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ مانے تب، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ مانے تو قطعی ارادہ بندہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون کر سکتا تھا؟ اللہ نہ چاہے تو نہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ فرمائیں، بیک وقت سارے لوگ قحط میں پڑ جائیں. تو مجھ سے فرمایا ٹھیک ہے. میں نے عرض کیا کہ دوسری بات یہ کہ میری امت کے گناہ ان کی وجہ سے ان کے چہرے نہ تبدیل کیے جائیں. تو مجھ سے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے. اور میں نے کہا اللہ انہیں اتحاد دے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں. اس پہ محدثین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ اس کی دلیل ہے کہ بندے کا پکا ارادہ کر لینا اور مانگنا یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مان بھی لیں. وہ شہنشاہ ہے، مطلقاً بادشاہ ہے، جو چاہے سو کرے. اسے پتا ہے کہ کیا حکمت ہے، کس چیز کو ماننا ہے، کس چیز میں بندے کی التجا کو قبول کرنا ہے، کس چیز میں نہیں کرنا. وقالو، اور کہتے ہیں لولا نزل، کیوں نہیں نازل کیا گیا علیہ اس کے اوپر آیتن
کوئی فرمائشی معجزہ یعنی نشانی، یہ جو فرمائشی معجزے ہیں نا، جو فرمائش کر رہے تھے کہ اب آسمان پہ چلے جائیں اور یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے، اللہ نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ کیوں آخر لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں کوئی نشانی اس کے پروردگار کی طرف سے اس پہ نازل ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات تھے، یہ کافر نہیں دیکھ رہے تھے، سب پتا تھا، انہیں عقل نہیں آئی کہ ایک آدمی 40 برس تک تمہارے سامنے ہے بھئی، وہ کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، کسی سے اس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، اور یکا یک وہ غار حرا سے آتا ہے اور ایسا زبردست کلام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، ایک ایک بات کی تعلیم اور تلقین کر رہا ہے تمہیں، تم ان معجزات کو نہیں دیکھتے؟ لیکن وہ چاہتے تھے وہ معجزے دیکھیں جو ان کی اپنی فرمائش ہے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کہتے ہیں کیوں اس کا پروردگار اسے وہ نشانی نہیں دیتا، اس پہ کوئی نشانی نہیں نازل کرتا؟ تو مطلب وہ نشانی، کچھ نشانی، وہ نشانی کیا؟ وہ جو ہم کہتے ہیں وہ دے۔ اس کے لیے پہاڑ سونے کے بن جائیں، اس کے ساتھ اس کا کوئی بڑا محل ہونا چاہیے تھا، اور اس کو سونے کا کوئی بہت بڑا ذخیرہ مل جانا چاہیے تھا۔ یہ عرب کے جو صحرا ہیں، ان صحراؤں میں یہاں پر دریا بہا دے، یہ چیزیں ہو جائیں، کیوں خدا نے ایسی چیزیں اس کو نہیں دی؟ ویسے ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں ایک جگہ ذکر فرمایا، اور آپ نے کہا کہ یہ عربوں میں تم دیکھو، یہ جو صحرا ہیں یہ تبدیل ہو جائیں گے سبزی میں، اور ان میں ہریالی آ جائے گی، اور وہ اب آ رہی ہے آہستہ آہستہ۔ تو وہ کہتے تھے اس زمانے میں، قل ان اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالی قادر، قدرت رکھتا ہے اس بات کی، علی ان ینزل آیتن، کہ وہ کوئی نشانی کوئی معجزہ دے دے، ولیکن، اور لیکن اکثرہم، لوگوں کی اکثریت ایسی ہے، لا یعلمون، انہیں وہ نہیں جانتے۔ یعنی جو تم مجھ سے فرمائشیں کر رہے ہو، یہ فرمائشیں پوری کرنا تو اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں تو کچھ نہیں۔ اللہ چاہے تمہاری اس بات کو پورا کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، نہیں پوری ہوگی، اور لوگ اکثر اس بات کا علم نہیں رکھتے، لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ نہیں ہے کہ منوانے کے لیے ایسے معجزات، فرمائشی پروگرام ان کے پورے کر دیے جائیں۔ اس کی عادت پاک اور عادت طیبہ تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح پیغام بھجوا دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے، اور اس کے بعد اختیار ہے، مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو تم اپنا انجام خود دیکھ لو گے۔ وما من دابۃ، یہ ہے اللہ کی توحید پہ پانچویں دلیل جو عقل سے بیان کی ہے۔ وما من دابۃ، اور کوئی زمین میں نہیں ہلتا، ہلنے والا کوئی نہیں ہلتا زمین میں۔ دابہ کہتے ہیں جانور کو، اور دابہ ما یدب علی الارض، جو زمین پر چلے، کوئی نہیں ہلتا اس زمین میں، کوئی جانور حرکت نہیں کرتا، یا کوئی حرکت کرنے والا حرکت نہیں کرتا، فی الارض، زمین میں، ولا طائر، اور نہ کوئی اڑنے والا ہے پرندہ، یطیر بجناحیہ، وہ اڑتا ہے بجناحیہ، اپنے دو پروں سے، الا مگر، ایک ایک امت ہے، امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح۔ اس کائنات میں جتنے جانور ہیں، ایک یہ بتا دیا، دابہ اور طائر دونوں یہ جو لفظ لائے ہیں نا، بظاہر تو اس کا ترجمہ ہے کہ ہلنے والا اور طائر اڑنے والا، لیکن اصل میں اس میں جنس مراد ہے، یعنی جتنے بھی جانور اڑنے والے ہیں اور جتنے بھی جانور زمین پر چلنے والے ہیں، دیکھو جو دو پروں سے چلتے ہیں، الا امثالکم، وہ کیا ہیں؟ ان سب کو دیکھو، وہ تمہاری طرح ایک ایک امت ہیں، یعنی جس طرح انسانوں تم ہو، اسی طرح وہ بھی ہماری مخلوق ہے۔ یہ نشانیاں نہیں ہیں؟ کیسے یہ اڑتے ہیں ہواؤں میں؟ کیسے یہ ہم نے تمہارے نفع کو بھیجے ہیں؟ تم معجزات کی بات کرتے ہو اور اللہ کی ان نشانیوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے رکھا ہے؟ یہ بھی تو تمہاری طرح خدا کی مخلوق ہے۔
ان سے تمہیں علم حاصل نہیں ہوتا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ دیکھنے والی آنکھ نہیں، وہ غور کرنے کے لیے دماغ کو زحمت نہیں دیتے. اور اسی وجہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پرندہ بھی اڑتا تھا تو ہمیں اس سے بھی علم حاصل ہو جاتا تھا. اور وہ کہتے تھے کہ ہوا تیز چلتی تھی تو اس سے بھی ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہوتی تھی، یعنی خدا کی نشانیوں پر غور کرنے کا موقع ملتا تھا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک جگہ بیٹھے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور ایک کسان اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا تو اس نے ایک ڈنڈا مارا ایک بیل کو. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں بھی دیکھو ایک علم کی بات ہے کہ جو اپنا کام کرتا رہا ہے اسے مار نہیں پڑی، اور جو رک گیا ہے اسے مار پڑ گئی، مالک نے مارا ہے اسے. اب یہ سوچنے کی بات ہے نا. ایک تیسرا آدمی دیکھتا اور وہ بیل کو گالی دیتا کہ جانور ہوتے ہی ایسے ہیں. ممکن ہے ایک اور دیکھتا اور کہتا کہ یہ تو بڑے مریل سے ہیں. ایک اور دیکھتا تو کہتا جی یہ دیکھو مالک نے زیادتی کی. 1000 رائے اس پہ کوئی دے سکتے ہیں، 10 آدمی 10 مختلف اس پہ کومنٹس پاس کرتے، لیکن انہوں نے اس سے بھی اللہ کے لیے بات لے لی کہ دیکھو جو اپنا کام کرتا رہتا ہے اسے مار نہیں پڑتی، اور جو رک جاتا ہے اسے مار پڑتی. اللہ نے فرمایا ہے یہ جانور جو زمین میں ہیں اور یہ جو پرندے اپنے دونوں ان پروں سے اڑتے ہیں، الا امم امثالکم، دیکھو اس میں بھی تمہارے لیے مثال، یہ تم جیسے ہی ہیں، یہ تمہاری ہی طرح کے ہیں. اور اللہ اپنے ان لشکروں سے جب کام لیتا ہے نا تو وہ کام انسانوں کی سمجھ سے بالا ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور تیرے پروردگار کے اتنے لشکر ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. یہ پانی بھی تو اسی کا لشکر ہے. فوج ہی لڑتی ہے نا، لشکر تیار کرتے ہیں بادشاہ. اللہ نے فرمایا ہمارے کتنے لشکر ہیں، ہم اپنے نافرمانوں سے نبٹنے کے لیے ہماری کتنی فوج ہے، کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے. یہ پانی بھی اس کی فوج ہی ہے، فرعون کے مقابلے میں بھیج دیا، بس ختم ہو گئی بات. ہوا بھی اس کی فوج ہے، اس نے بھیجا اپنا لشکر ہوا کا اور قومیں تباہ ہو گئی. یہ حرکت جس کو اب میئر کرتے ہیں کہ کتنی فلاں چیز میں حرکت پیدا ہوئی، اسے کیا کہتے ہیں؟ وائبریشن، ارتھکویک، وہ تو زلزلہ ہوا. یہ حرکت کو دیکھو، یہ حرکت خود خدا کا لشکر ہے، زلزلے کی صورت میں سامنے آتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ کا لشکر ہے. اللہ نے فرمایا اتنے لشکر ہیں ہمارے کوئی نہیں جانتا. یہ پرندے بھی تو اللہ کا لشکر ہیں. ابراہا آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اللہ نے پرندوں کو بھیجا اور اس کی فوج کا ناس ہو گیا. اللہ نے فرمایا ہے یہ تمہارے لیے، یہ بھی امتیں ہیں، ایک ایک امت ہے تمہاری طرح. ما فرطنا فی الکتاب، نہیں چھوڑا ہے ہم نے لوح محفوظ میں. کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. من شیء، کوئی چیز. یہ جو الکتاب ہے نا اس پہ بحث کی. اچھا پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے. ما فرطنا فی الکتاب، نہیں چھوڑی ہم نے کوئی بھی چیز لوح محفوظ میں. من شیء، کوئی بھی چیز، ہم نے سب کی سب چیزیں لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں. ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر اپنے رب کی طرف اکٹھے ہو جائیں گے یہ سب. یہ جو یہاں پر فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، اس کتاب سے کیا مراد ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد تحریر ہے، کہ تحریر میں ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ تحریر تو مراد ہے، لیکن یہ تحریر ہوئی کہاں؟ لوح محفوظ میں، اور لوح محفوظ میں اللہ نے کوئی نہیں چیز چھوڑی. ایک کتاب ہے لوح محفوظ، ایسی لوح قرآن میں آیا نا، فی لوح محفوظ. لوح کہتے ہیں نا تختی کو، محفوظ جس کی حفاظت کی گئی. ایسی بڑی چیز ہے کہ اس کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اور اس میں اللہ نے کہا ہے کوئی چیز ہم نے نہیں چھوڑی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں. اور صحیح حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا یہ ہے وہ کتاب دائیں ہاتھ میں
اور قیامت تک میری امت میں جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں اللہ نے ان کا اور ان کے باپ کا نام لکھوایا ہے اس کتاب میں، اور جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کا اور ان کے باپ کا نام اس کتاب میں. اور پھر آپ واپس تشریف لے گئے اور وہ دونوں کتابیں اٹھا لی گئی. بہت سے محدثین اس حدیث کو لائے ہیں اور غالباً امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے. دیکھیے گا وہاں حوالہ شاید مل جائے، لیکن بہرحال یہ حدیث ہے صحیح. تو یہ جو احادیث ہیں جن میں کتاب کا ذکر آیا ہے، جن میں لوح محفوظ یہ جو ہے، معتزلہ کو تو اصل میں کرنا ہے انکار. وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ماننے کو تیار جو عقل سے ماورا ہو، عقل میں نہ آئے نا. وہ تو کہتے ہیں ان چیزوں کا بس انکار کر دینا چاہیے. یہی وہ چیز ہے جو آخری زمانے میں ہمارے قریب کے دور میں سر سید احمد خان صاحب کے ہاں بھی آ گئی تھی. رشید رضا مصری جو ہیں ان کے ہاں بھی آئی ہے. ایک مرتبہ بڑی تفصیل سے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ اقلیات کا وہ دور پورے عالم اسلام پہ آ گیا تھا. جب یورپ بیدار ہوا ہے تو پورے عالم اسلام میں کھلبلی مچ گئی، اور وہ اعتراض کرتے تھے کہ تمہارے ہاں قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ عقل میں نہیں آتی، یہ سمجھ میں نہیں آتی. تو ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا جن کی نیتیں چاہے کتنی بھی اچھی ہوں، انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ ہم ان کے جوابات میں لگ جائیں، ہم ان چیزوں کا انکار ہی کر دیں کہ یہ چیزیں تھیں نہیں. سر سید نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج خواب تھا، نہ وہ گئے آسمانوں پہ اور نہ جنت اور جہنم کو دیکھا، بس وہ سارا خواب تھا، ختم ہوئی بات. کیونکہ انگریز کہتے تھے وہ گئے تو کیسے گئے، ایک آدمی کیسے اڑ سکتا ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے. اور یہ پرانا اعتراض تھا. جب اکبر الہاد کی طرف چلا تھا نا، تو عبد القادر بدایونی نے لکھا ہے، وہ اکبر کے درباری تھے، اکبر کے دربار میں رہتے تھے. اور عبد القادر بدایونی نے جو کتابیں لکھی ہیں، ہندو مورخین اس کو بہت بہت وہ لاتے ہیں سامنے. عبد القادر بدایونی نے لکھا ہے کہ اکبر کے دربار میں ایک آدمی اپنے ہاتھ پھیلاتا تھا اور کہتا تھا کہ دیکھو اب میں اڑنے کی کوشش کروں تو کدھر جاؤں، کیسے اڑ سکتا ہوں. اور یہ مولوی لوگ مانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے. ایسے یہ معجزات کا مذاق اڑاتے تھے. تو جب یورپ بیدار ہوا ہے، پورے عالم اسلام میں ایک طرح کی سبکی محسوس کرنے لگے لوگ کہ اگر معجزات کو مانے، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا مانے، فلاں چیز مانے، فلاں چیز مانے، تو یہ تو بہت ہی عجیب بات ہو جائے گی، لہذا اس کا انکار کرو. اور جمال الدین افغانی مرحوم کے شاگردوں میں یہ بات آئی. تفصیل سے ایک مرتبہ عرض کیا تھا، اس لیے 2-4 جملے کہتے ہیں بس ختم کرتے ہیں اس بات کو. رشید رضا مصری بھی ان میں، ان کی تفسیر المنار آپ دیکھیں نا، وہ انکار کرتے چلے جاتے ہیں کیسے معجزات کا، ایسی ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ وہ تعویل اب کیا کرے آدمی. سر سید علی گڑھ میں تھے اور علی گڑھ میں بھی یہی ہوا. علی گڑھ والے تو بہت ہی حد سے نکل گئے. سر سید نے تو وہ کام کیے، وہ کچھ لکھا کہ آدمی پڑھ کے اب حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ اتنا آخر انگریزوں کی پرستش کی ضرورت ہی کیا تھی. یہی چیز معتزلہ میں قدیم زمانے میں پائی جاتی تھی اور وہ ان چیزوں کا کرتے تھے انکار. جب اس آیت پر پہنچے تو پھنسے. اب پھنس ایسے گئے کہ اس آیت میں وہ کیا کریں کہ اللہ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور کوئی چیز ہم نے نہیں چھوڑی ہے لکھنے میں جو لوح محفوظ میں لکھتی. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تحریر میں لوح محفوظ نہیں، بس وہ تحریر ہوئی ہے، وہ تحریر بس جہاں بھی ہوئی ہوگی، کہیں بھی ہوئی ہوگی، اللہ نے لکھی ہوگی. ہم نہیں مانتے اس چیز کو کہ وہ باقاعدہ کسی جگہ پر لکھی گئی ہے. اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ان احادیث کا بھی انکار کیا جن احادیث میں آیا ہے کتاب کا آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا ایسی چیزیں. اہل سنت کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی. تو کتاب سے مرادی لوح محفوظ ہے کہ لوح محفوظ میں ہم نے ہر چیز لکھ دی. اور پھر آہستہ آہستہ یہ غبار چھٹا ہے. کچھ اثر اس کا شبلی کے ہاں بھی ہے.
اسی لیے معجزات کی بہت سی روایات شبلی اس کا انکار کرتے ہیں. کبھی اگر موقع ملا تو دو چیزیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے. ایک، شبلی نے سیرت میں جو چیزیں لکھی ہیں نا بعض، وہ ٹھیک نہیں ہیں، ان پہ تنقید ہونی چاہیے تھی اور تنقید کرنی چاہیے. ایک وہ، اور ایک یہ جو انسائکلوپیڈیا نا بریٹانیکا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف جو باتیں لکھی ہیں، اگر جان بوجھ کے لکھی ہیں تو بہت ہی غلط کیا ہے، اور اگر نادانی میں لکھی ہیں تو اس سے بھی زیادہ غلط کیا ہے کہ کسی مسلمان سے پوچھ لیتے کہ بھئی یہ آپ کا ٹاپک ہے، آپ کے متعلق لکھ رہے ہیں، ہمیں بتائیں آپ کے یہاں اصل تعلیم کیا ہے. بریٹانیکا دنیا میں اس وقت وہ انسائکلوپیڈیاز جن کا حوالہ دیتے ہیں لوگ اور جن کو بڑی اتھینٹسٹی حاصل ہے، جس پہ پوری علمی دنیا کا دار و مدار اب ایک طرح سے قائم ہے، انہوں نے بھی سیرت کے متعلق جو باتیں لکھی ہیں نا بہت خطرناک. ممکن ہے موقع ملا سورہ توبہ میں یا انفال میں انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کا ذکر کریں گے. سر سید شبلی کا بھی مزاج کچھ ایسا تھا، اس لیے انہوں نے الکلام جو لکھی ہے بہت سی چیزوں میں انہوں نے اس پہلو کو اختیار کیا ہے، لیکن ان کے متعلق ہم کچھ کہتے نہیں زیادہ. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے نا، سید سلیمان ندوی جیسا محتاط مورخ اور سید سلیمان ندوی جیسا پڑھا لکھا آدمی، انہوں نے اپنے استاد شبلی کا جب نام لکھنا شروع کیا ہے نا، انہوں نے لکھا ہے علامہ، اپنے زمانے کا سب سے بڑا مورخ مفسر، اور لکھتے مورخ، اور پھر ان کے اور مناقب بیان کیے، 25 القاب لکھیں، پھر اس کے بعد کہیں ان کا نام لکھا. سید صاحب بڑے قائل تھے ان کے رحمہ اللہ. بہرحال تو یہ ایک مزاج تھا، یہی مزاج معتزلہ کا تھا کہ کیوں مانے معجزات کو. اور اب جو دنیا آئی ہے ہمارے سامنے، وہ ایسی دنیا ہے کہ حقیقت میں آدمی پڑھا لکھا ہوا ہو، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تمام وہ روایات معجزات کی، حتیٰ کہ ہمارے اکابر کے کرامات کی جو روایات ہیں، اگر صحیح سند سے ثابت ہیں، بس یہ شرط ہونی چاہیے کہ سند سے ثابت ہو، جھوٹ وغیرہ نہ ہو. اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہیں تو اب وہ دور ہے کہ ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آدمی بات کر سکتا ہے کہ بھئی کس بات پہ، یہ کون سی ایسی بات ہے؟ تم لوگوں نے اپنا لٹریچر نہیں پڑھا؟ ایک مرتبہ کیلیفورنیا سے آ رہے تھے تو ایک انگریز راستے میں، وہ شکل صورت دیکھ کے اس سے کچھ اندازہ ہوا ہوگا تو اس نے کہا کہ کہاں سے آئے ہو، 7 سیٹ میں برابر، اور سوالات انہوں نے اسلام پہ کیے. اور مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ آپ لوگوں کے ہاں یہ کیا تصور ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. میں نے کہا اس سے پھر کیا فرق پڑا، ہم تو مانتے ہیں کہ حقیقتاً ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. کہنے لگا اس کو ماننے میں تو کائنات میں بڑی خرابیاں پیش آتی ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، دیکھو نا سارا نظام بگڑ گیا، پتہ نہیں جو سائنس فلسفہ تھا. میں نے کہا میرا خیال ہے اس سے زیادہ خرابی تو اس وقت پیش آتی ہے کہ اچھا اس نے تورات کے بائبل کے حوالے دیا کہ وہاں یہ لکھا ہے کائنات خدا نے ایسے پیدا کی 7 ڈیز میں یہ ہوا. تو میں نے کہا اس سے زیادہ خرابی تو اس سے بھائی پیدا ہوتی ہے. ہمارا خیال ہے کہ اگر ہم سورج کے متعلق تسلیم کر لیں کہ سورج رک گیا تھا، تو اگر سورج رک جائے تو پورے ٹائم کا سسٹم چینج ہو جائے گا. تو کہنے لگا آف کورس. میں نے کہا اور یہ ہمارے لیے قابل اعتراض کہ ٹائم کا تعلق نہیں چاند کا ٹائم سے، کہ وہ 2 ٹکڑے ہو جائیں تو آپ اسے نہیں مانتے. لیکن یہ جو انجیل میں لکھا ہے، بائبل تورات میں لکھا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے فلاں آدمی کے لیے سورج کو خدا نے روک دیا تھا، میں نے کہا یہ بات ماننے کی ہے، اس کا کیوں نہیں انکار کرتے؟ اس کی خوش قسمتی کہ چائے آ گئی، چائے پی لی. پھر تھوڑی دیر بعد مجھے کہتا ہے کہ اچھا یہ ہے. میں نے کہا جی ہاں بالکل یہ ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا ایک اور سوال بھی. میں نے کہا جی فرمائیے.
کہنے لگا یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جو شادی کی روایات ہیں اتنی انہوں نے کی تھی، یہ صحیح ہے؟ کہ بالکل صحیح ہے۔ اور میں نے کہا صاحب جتنی بھی شادیاں کی ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 کر لی ہوں، 400 کر لی ہوں، 500 شادیاں کر لی ہوں، 1000 سے تو کم ہی تھی نا۔ اور یہ جو آیا سلیمان علیہ السلام کی 4000 بیویاں تھی اور داؤد علیہ السلام کی 1000 بیوی تھی اور اس کی اتنی بیویاں تھی، یہ جو سارا آیا یہ کیا چیز تھی؟ اب تو چائے والا بھی کوئی نہیں آیا، تو جب چلنے لگا تو مجھ سے کہنے لگا کہ میں بائبل پڑھوں گا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، بائبل کو اچھی طرح پڑھیے اور ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ دوسرے کے گھر میں جانے سے پہلے آدمی اپنے گھر میں دیکھ لے، ممکن ہے وہ چیز وہیں پڑی ہوئی سے مل جائے۔ تو بڑا ہنسا اس بات پہ۔ بات یہی ہے کہ اب ایسا دور نہیں رہا بھائی، اب تو علمی دنیا میں یہ ایک پوری دنیا ہے علم کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے بندہ کہ بھئی تم کس کو صحیح مذہب پہ۔ ہم سے ایک اور بھی چھوٹی سی بات ایسی عرض کرتا، انہوں نے کہا مذہب کا دور ختم ہو گیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا بالکل میرا خیال ہے 100% آپ سچ کہتے ہیں، جھوٹے مذاہب کا دور ختم ہو گیا، اب سچے مذہب کا دور باقی رہ گیا اور وہ اسلام ہی، کیونکہ لاجیکل ہے نا دین۔ تو ہم نے کہا یہ تو بالکل ٹھیک ہے یہ چیزیں۔ تو معتزلہ کا وہ جو دماغ تھا کہ انکار کرو معجزات سے، اس سے بھی کیوں انکار کرو؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا نا، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یہ لوح محفوظ میں اللہ نے لکھا ہے۔ اب لوح محفوظ کہاں ہے، کتنی بڑی ہے، کہاں رکھی گئی، یہ سب چیزیں مالک کے قبضے میں ہیں۔ بات تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ کا اختیار اتنا ہے یا نہیں۔ تم اللہ کے متعلق کیا کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بے اختیار ہے یا با اختیار ہے؟ اگر با اختیار ہے تو پھر تو اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے فرمایا ہے کہ دیکھو کوئی چیز نہیں چھوڑی ہم نے مگر یہ کہ اس کتاب میں ہم نے رکھی ہے۔ پھر فرمایا ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر اس کے بعد یہ سب کے سب جمع کیے جائیں گے، اکٹھے ہوں گے پروردگار کی طرف۔ بحث اس میں یہ کی ہے کہ ربہم سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ہم کی ضمیر ہے یہ کیا جانوروں کی طرف لوٹ رہی ہے؟ الی ربہم یحشرون، اپنے رب کے پاس جمع ہوں گے۔ تو جن حضرات کا خیال یہ ہے کہ ہم سے مراد یہ جانور اوپر جن کا ذکر کیا ہے کہ جانور اور پرندے، وہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ قیامت میں جانوروں کا بھی حشر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ وہ آیت ملاتے ہیں، آگے 30ویں پارے میں آتی ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جانور جمع کیے جائیں گے قیامت میں۔ اور داؤد ظاہری کا غالباً اور ابن حزم کا یقیناً مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جانوروں کا بھی حشر ہوگا، قرآن نے کہا ہے۔ تو وہ عقائد کے باب میں لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ قیامت میں صرف انسانوں ہی کا نہیں جانوروں کا بھی حشر ہوگا۔ اس کے جواب میں اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کا حشر اتنا تو ہوگا کہ وہ زندہ کیے جائیں گے، اور اللہ تعالی کا غایت عدل، حق تعالی شانہ کا کمال انصاف اور اللہ تعالی کی انتہائی عدل اور انصاف کی صفت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جانوروں کو زندہ کرے، اور وہ کرے گا۔ اور یہی بات ہے جو حدیث میں بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سینگ والی بکری اور جس نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا تھا، قیامت میں ان دونوں کو اٹھایا جائے گا اور اللہ فرمائیں گے تم اس کو مارو، اور وہ مارے گی۔ اور پھر اس کے بعد حدیث میں آگے آیا ہے کہ تم دونوں مٹی میں مل جاؤ۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے نسائی میں کہ ایک چڑیا شکایت کرے گی ایک آدمی کی اللہ کے حضور میں اور کہے گی کہ اللہ اس نے مجھے شکار کیا تھا بغیر کسی وجہ کے، یا تو یہ مجھے کھا لیتا تو بھی کوئی بات تھی، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی سے ناراض ہوں گے۔ نسائی کی روایت میں آیا ہے چڑیا کی شکایت کا۔ یہ جو بعض لوگ بغیر کسی وجہ کے جانوروں کو مارتے رہتے ہیں نا، بچے غلیل لے لی یا گن لے کے کہیں نکل گئے اور بغیر وجہ کے، یا تو اس سے گوشت حاصل کرنا ہو، کوئی فائدہ اٹھانا ہو تو پھر تو اجازت ہے، وگرنہ یہ کیا شوق ہے فضول۔ تو اتنا تو آیا ہے حدیث میں۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں آگے آیا ہے کہ مٹی میں مل جاؤ، بس یہی ان کا حشر ہے۔ یہ نہیں ہے
کہ اس کے بعد جنت جہنم یہ چیزیں ان کے لیے نہیں ہیں، بس اتنا ہی ہے۔ اور اہل سنت میں سے بھی ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کی موت ہی ان کا حشر ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ یہ جائیں گے، وہ اس سے آیت سے مراد لیتے ہیں کہ یہ سب کے سب اللہ کے ہاں جمع ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں جمع تو ہوں گے، لیکن حشر سے وہ مراد نہیں ہے حساب و کتاب کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے یہاں پر، اگر ہم کی ضمیر کا مرجع یہ جانور اور یہ پرندے مان لیے جائیں اور وہ احادیث ساتھ ملا لی جائیں، تو مطلب یہ کہ جس نے ظلم کیا ہے جانور نے، اللہ کی صفت عدل یہ اس کا تقاضا ہے کہ وہ ان سب کو جمع فرما دے، لیکن انسانوں جیسا حشر نشر یہ چیزیں نہیں۔ والذین کذبوا، اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بآیاتنا، ہماری آیات کو، سمن، بہرے ہیں، سمم و بکمن، اور گنگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا دین اور صحیح راہ کیا ہے۔ جھٹلایا اور نتیجے میں ان کے اس جھٹلانے کے مہر لگ گئی ان کے دلوں پہ۔ یہ وہی چیز ہے جو کئی مرتبہ گزر چکی ہے نا، کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ یہ چیز وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو دیکھیے، ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ یہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے ہے زجر، ڈانٹ، تنبیہ۔ سمم و بکمن فی الظلمات، دونوں ہدایت کے راستے ان کے لیے ختم ہو گئے۔ کانوں سے ہدایت حاصل کرتے سنتے، وہ بہرے ہو گئے۔ بکمن، زبان سے کسی سے پوچھ لیتے، یہ بھی نہیں ہوا، گونگے ہو گئے۔ اور اس سے بھی اوپر یہ کہ فی الظلمات، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ ہی پوچھتے ہیں، یعنی جو اندر طلب تھی وہ ختم ہو گئی ان کے۔ من یشاء اللہ، اور جس کو چاہے اللہ، یضلل ہو، اسے گمراہ کر دے۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے۔ وہ چیز ہے جو کئی بار عرض کی ہے کہ بندے کا اپنا ارادہ اور کسی گناہ پر اس کا عزم اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ارادے پر فعل کو پیدا کر دے۔ بس کفر بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، ایمان بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، مگر ہم کفر کی نسبت بوجہ ادب اللہ کی طرف نہیں کرتے۔ ہاں یہ کہ انسان جب ارادہ کر لیتا ہے کسی بھی گناہ کا تو اللہ اس کا خالق ہے اور بندہ اس کا کاسب ہے، بندہ اس کا فاعل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ من یشاء اللہ یضلل ہو، اور اللہ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں، اور من یشاء، اور جس کے متعلق اللہ چاہے، یجعل ہو، یہ اس کی اپنی مشیت ہے، علی صراط مستقیم، اللہ اسے کیا کر دے، سیدھی راہ پر دے دے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں سب جہان میں، پوری دنیا میں، مراد یہ ہے یہاں پر کہنا کہ تم خدا کی نشانیوں کو دیکھو۔ ہر قسم کے جانوروں کا ایک کارخانہ اللہ نے بنا دیا اور ایک قاعدے کے مطابق رکھا ہے، ایک خدا کی ترتیب ہے جانوروں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی۔ اللہ نے ان کو کوئی سلیقہ طریقہ سکھایا ہے کہ جانور کئی ایک وہ جب سفر کرتے ہیں تو غول کے غول ان کے جاتے ہیں، پرندے اڑتے ہیں، کئی مرتبہ وہ ایک اڑتا ہے پھر سارے اس کے ساتھ ساتھ اڑنے لگتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی طریقہ تو آخر ان کا ہے، تمہارا بھی کوئی طریقہ ہے یا نہیں؟ اور انسانوں کا جو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر لوگ دھیان کریں تو یہ نشانی بہت بڑی ہے، کافی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے قول پر چلیں اور جیسے انہوں نے کہا ہے زندگی بنانے کا ویسی زندگی بنائیں، اس پہ غور نہیں کرتے۔ اور بہرے اور گنگے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، کیا دیکھیں کیا سمجھیں، کچھ سمجھ نہیں انہیں آئی، کچھ انہوں نے نہیں دیکھا۔ اس لیے آخر پہ مشیت کا ذکر کیا کہ ہماری مشیت یہ ہے کہ ہم جس کو چاہیں صحیح راہ دیں۔ قل ارائیتکم،
کہاں گئی بھی ہاں قل ارائیتکم، تو آپ ارشاد فرما دیجئے ارائیتکم، دیکھو تو، غور تو کرو، کس بات پر؟ اس بات پہ کہ ان اگر آتاکم عذاب اللہ، اگر دیکھو غور کرو اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم، یا آ جائے الساعہ، وہ گھڑی، موت یا قیامت، تمہاری موت آ جائے یا قیامت آ جائے، بات تو سارا مسئلہ اور جھگڑا توحید کا ہے نا، کہ توحید کیا چیز ہے اللہ کی، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ قل ارائیتکم ان آتاکم عذاب اللہ، ان سے کہیے کہ ارائیتکم، تم اس بات پر غور کرو۔ یہ جو ارائیتا ہے نا، اس کا لفظی ترجمہ تو وہی ہوگا جو آپ سے عرض کیا ہے، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ ارائیتا، تم نے غور کیا، اس کا مطلب ہے مجھے بتاؤ۔ جیسے آدمی کہتا ہے ذرا دیکھ کے آنا کیا ہو رہا ہے، تو وہ دیکھ کے آ کے کوئی چپ تھوڑے ہی بیٹھ جائے گا، وہ آ کے بتائے گا ہی نا کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے دیکھنے کا کہ یعنی خبر دو مجھے، یہ ہے وہ چیز۔ قل ارائیتکم، آپ فرمائیے ان سے مجھے تم بتاؤ۔ رویت جو ہے وہ خبر کے معنی میں اللہ نے یہاں استعمال کی ہے۔ قل ارائیتکم، آپ ان سے فرمائیے مجھے بتاؤ، ان آتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا وہ گھڑی آ جائے جو گھڑی موت کی ہے یا قیامت کی، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ تعالی کو چھوڑ کر پھر کسی اور کو پکارو گے؟ کیا اللہ کو بھلا دو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے شرک کے دعوے میں، اگر تم سچے ہو نا کہ یہ سارے معبود اور یہ تمہارے بت اور یہ سب مل کے تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور خدا کی گرفت سے تمہیں چھڑا سکتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو تم مجھے بتاؤ کہ اللہ کا عذاب اگر آ جائے، موت کا وقت تم پہ آ جائے اور تم اپنے شرک کے دعوے میں سچے ہو تو یہ تمہیں چھڑا لیں گے؟ بل نہیں، بلکہ کیا ہے اصل بات؟ ایاہ تدعون، ایاہ فقط اسے ہی، روز فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا ایاک نعبدو، فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاہ، ہو کی ضمیر اللہ تعالی کی طرف لوٹ رہی ہے، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اس مشکل گھڑی میں صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ کس وقت؟ جب دو چیزوں میں سے ایک آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے اس وقت، یا تمہاری موت آ جائے، ایاہ تدعون، تم صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ اور یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے کافروں کے ساتھ بھی، جب جہاز ڈوبنے والے ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب مصیبت میں پڑ جاتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور اسی طرح تاریخ میں اب تک محفوظ ہے کہ روس کا گھیراؤ کر لیا اور جرمنی اور چڑھ دوڑا اور اینٹ سے اینٹ بچ جاتی ماسکو کی، صرف ایک رات درمیان میں رہ گئی تھی، اور جتنے کامریڈ تھے کمیونسٹ سب بھول بلا کے اللہ ہی سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ کسی طرح بچا لے اور کسی طرح بچا لے، اور ان کا بھی کوئی پروردگار تھا نا، رات کو برف باری ہو گئی۔ یہ چیز ہے، بل ایاہ تدعون، تم اسے ہی پکارتے جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے۔ ہندوؤں کو دیکھو، ہندوستان میں سفر میں دیکھتے رہے بہت سی چیزیں، ایک جگہ رکے تو وہاں بعض ہندو تھے محلے میں بڑے اچھے، انہوں نے تو بھئی ہمیں دعوت بھی بھجوائی، کھانا بھی کھلایا۔ ان کے ہمسائے میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو پتا چلا انہیں یہ پاکستان سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں آپ کھانا کھائیں، تو میں نے کہا بھائی کھا لیں گے، تو انہوں نے سبزی پکا کے گھر بھجوائی۔ تو ان سے وہ اس طرح کے لائبریری دیکھنی تھی، تو وہاں وہ لڑکا کام کرتا تھا، ان سے میں نے پوچھا کہ جان نہ نکلے کسی کی تو آپ لوگ کچھ پڑھتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا پڑھتے ہیں؟ تو اس نے کہا سنا میں نے یہی ہے کہ وہ جو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں وہ پڑھنا چاہیے، اس سے جان نکل جاتی۔
میں نے کہا یہ کہیں لکھا بھی ہے؟ کہنے لگا جی اتنا تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن یہ مجھے پتا ہے، میں نے سنا تھا۔ یہ ہے وہ چیز، بل ایاہ تدعون، صرف اسی کو پکارتے ہو جب تمہیں مصیبت پیش آتی ہے۔ ہر آدمی اسی کو پکارتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ کہا ہے یسألہ من فی السماوات والارض، جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی بھی زمین میں ہے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اور ہر دن اس مالک کا نیا انداز ہے، ہر دن اس کی نئی آن ہے، ہر دن اس کی نئی شان ہے، وہ ہر دن نوازتا ہے۔ اس لیے یہ جب مشکلات آتی ہیں، مصائب اور تکالیف، اللہ نے اس دن کا ذکر فرمایا کہ بل ایاہ تدعون، صرف تم اسے ہی پکارتے ہو، فیکشف، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہٹا دیتا ہے اللہ تعالی۔ کیا چیز؟ یہ ہے توحید پر چھٹی عقلی دلیل کہ تم اپنی عقل سے کام لو۔ جب تم مصائب میں گرفتار ہوتے ہو تو کس کو پکارتے ہو؟ فیکشف، اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، ما تدعون الیہ، جس کام کے لیے تم اسے پکارتے تھے، انشاء، اگر وہ چاہے، اور اگر نہ چاہے نہیں کھولتا، نہ چاہے نہیں اس مصیبت کو ہٹاتا۔ بادشاہ ہے نا، اسے کوئی یہ پرواہ تھوڑا ہی ہے کہ اگر اس کی مصیبت کو دور نہ کیا تو یہ پھر کہے گا کہ اللہ ہے ہی نہیں، یا ہماری ذات کو نہیں مانے گا تو نہ مانے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، بے نیاز ہے حقیقتاً۔ اسی لیے اللہ الصمد کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ نرادھار ہے۔ نرادھار سمجھتے ہیں؟ وہ ذات جس کے بغیر کسی کا کام نہ چلے، اور وہ ذات جس کے بغیر کسی کا کام نہ چلے، اور وہ ذات جس کے کام سب کے بغیر چلتے رہیں، اس کو مدد کی ضرورت ہی نہ ہو، اور بس یہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اگر وہ چاہے اللہ تو ان چیزوں کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وتنسونا، تم بھول جاتے ہو، ما تشرکون، جو کچھ تم شرک کرتے ہو، پھر اس وقت بھول جاتے ہو۔ پھر اس وقت اپنے معبودوں کو کیوں نہیں بلاتے جن کو شریک کرتے ہو خدا کا؟ پھر اس وقت تم کچھ کیوں نہیں کہتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجے رسول، اور کہاں بھیجے؟ إِلَىٰ أُمَمٍ، بہت سی امتوں پر، من قبلک، آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے انہیں پکڑا، ہم نے انہیں جکڑ لیا، بالباساء، باسا، دور جو سخت آئے، قحط، والضراء، اور امراض میں، لعلہم، شاید کہ یتضرعون، یہ لوگ رجوع کریں، شاید ہماری طرف لوٹ آئیں۔ دیکھا ہے کتنی مہربانی ہے، کتنی عنایات ہیں کہ فرمایا کتنی امتیں ہیں ان کی طرف ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی تو ہم نے ان پہ قحط بھیجے، ہم نے ان پہ مرض بھیجے، ہم نے ان کو یہ بار بار انہیں وارننگ دیتے رہے ان چیزوں کے ذریعے۔ کیوں؟ لعلہم یتضرعون، شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں، انابت کریں، رجوع کریں اللہ کی طرف۔ اور یہ ہوا کرتا ہے، اللہ کو کافر سے بھی تعلق ہے، اس لیے ان کو بھی ایسے حالات دیتا ہے، اور مومن سے تو خدا کو بہت ہی تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چیزیں کرتا ہے مومن کے ساتھ بھی، اور آفتیں آتی ہیں تاکہ لوٹ آئے، رجوع کرے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انہیں تو نماز بس یاد آتی ہے جی جب ان کا امتحان ہوتا ہے، اور ہمارا بیٹا اس وقت نماز پڑھتا ہے جب اس کو جاب کی تلاش ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں شکر ہے اللہ کا، اس وقت بھی پڑھتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے الارم ہے کہ بھئی کدھر جا رہے ہو، واپس آؤ، کھینچ لیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی مثال تو اس گھوڑے کی طرح ہے جس کے گلے میں لمبی رسی پڑی ہوئی ہو اور اس کو کھونٹے پہ اس کے مالک نے باندھ دیا ہو، آپ نے فرمایا جتنا بھی دور چلا جاتا ہے پھر واپس اس اصل کی طرف آ جاتا ہے۔ جب کھینچ پڑتی ہے نا ایک، تو گھوڑے کو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ رسی تو کہیں اٹکی ہوئی ہے، کہیں بندھی ہوئی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے مومن کے ساتھ بھی، مصیبت آئی، پریشانی آئی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔
زندگی بھر کے لیے یہ قاعدہ اور اصول بنانا چاہیے جو ڈاکٹرز کہتے ہیں. اور ڈاکٹرز کی یہ بات ہے بڑی اچھی. وہ کہتے ہیں جو ہی کوئی مرض شروع ہو فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. جتنی تاخیر کرو گے مرض اتنا ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن اس کی ہو جائے گی اور اتنا ہی اس کا علاج پھر مشکل ہو جائے گا. ایسی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ایسے ہی ذرا سی مصیبت اور پریشانی آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے. سب سے پہلی جگہ اللہ ہے اور اس کو کہے پریشانی حل کرے. الٹا کام لوگ کرتے ہیں. پریشانی آ گئی، کوئی بھی امتحان میں فیل ہو گئے، جاب چھوٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور مصیبت پیش آ گئی، سب سے پہلے کہتا ہے انسان ڈائل کرو فون، پولیس والوں کو بلاؤ، فلاں کو دیکھو. اچھا جب کوئی مدد نہیں تو دوستوں میں کون کون کر سکتا ہے؟ اچھا ادھر سے بھی کچھ نہیں ہوا، پھر بیک ہوم کال کرو، کوئی رشتہ دار کوئی سفارش مل جائے، اس سے بھی کچھ نہیں ہوا. جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ آپ بھی کر دیں. اب ڈائل کرتا ہے اللہ تعالی کے نمبر کو. حالانکہ جب مصائب اور پریشانیاں آئیں زندگی بھر کرنے کا کام یہ کہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے رکھے کہ اس مصیبت میں آ گیا ہوں، آپ مہربانی کریں. وہ اللہ اس مشکل کو حل کرے گا عزت کے ساتھ کہ ہمارے در پہ آیا ہے. وہ کسی دوست رشتہ دار کسی کو سبب بنا دے گا کہ بھئی اس کا کام کرو. کیا فائدہ؟ پہلے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے اور ان کا احسان لیتا ہے اور آخر پہ جب ان سے بھی کام نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالی یاد آ جاتے ہیں. اور اگر دوستوں سے کام ہو جائے تو اللہ پھر کہاں یاد آتا ہے؟ اس لیے اللہ نے یہ جو کہا ہے اس سے سبق سیکھنا چاہیے. زندگی بھر بس کام یہی کرے کہ جب بھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی ہو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع، اللہ اس کام کو آپ حل کر دیں. یہ مصیبت آ گئی ہے، اے اللہ اسے ہٹا دے. یہ ہے جو شریعت نے ہمیں سکھایا. اسی لیے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ آیا ہے حضرت کی سوانے میں بھی کہ سر میں تکلیف شروع ہو گئی اور ہائے ہائے کرنے لگے اور اپنے مریدوں سے کہنے لگے کہ رے شربت لاؤ، کوئی دوا لاؤ، کچھ کرو، ہائے ہمارا سر پھٹ گیا. اور یہ تو کسی نے کہا حضرت ذرا سی تو بات ہے، سر میں درد ہو گیا اور آپ اتنی زیادہ آوازیں دے رہے ہیں. تو فرمایا رے میاں آفت آ گئی، کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے دلیر بن جائیں کہ اور بیماری بھیج دیں؟ ہم پہلے ہی رونا پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بالکل نہ بھیجیں، ہمارے تو طاقت ہی نہیں ہے اس کو برداشت کرنے. یہ بھی ایک رنگ ہے. اس لیے ہم ضعیفوں کو تو یہی رنگ مناسب. اور اس موقع قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، کچھ ہو جائے چپ رہتے تھے. ساتھ والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا حالات بیت رہے ہیں. اور بیماری، تکلیف، پریشانی، کسی نے کہا حضرت آپ بتاتے ہی نہیں کچھ، تو کہنے لگے اپنے محبوب کی بھی کوئی شکایت کرتا ہے. یہ بھی ایک رنگ تھا. اور کسی نے یہ دونوں باتیں جا کے مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ سے ذکر کی کہ آپ کے دوستوں کا تو یہ رنگ ہے اور آپ کے شیخ کا یہ رنگ تھا. فرمایا حضرت نے کہ بھئی انہیں تو یہ دونوں کو دونوں رنگ مبارک ہوں، ہمیں تو بس جب بھی کوئی بیماری پریشانی آتی ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سنت کیا چیز ہے، اس کا اتباع کرتے ہیں. یہ رنگ ان صوفیوں کو مبارک. یہ بھی ایک طریقہ. تو اس لیے عاجزی یہی ہے کہ آدمی فوراً پریشانی ہو اللہ سے رابطہ پیدا کر لے دل ہی دل میں. یہ تھوڑی ہے کہ مسلح بچھا لے، چلو وہ بھی ایک بات ہے، لیکن جب کوئی پریشانی ہوئی فوراً اللہ سے رجوع کرے. اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں پکڑا تھا قحط میں، مرض میں. کیوں؟ لعلہم یتضرعون، گڑ گڑاتے رو دیتے. فلولا، سو کیوں نہیں، اس جاءہم باسنا، جب ہماری گرفت کیوں نہیں ہوا ایسے، جب ہمارا عذاب پہنچا ان پر، تضرعوا، تو گڑ گڑاتے. کیوں نہیں ایسے ہوا کہ جب ہمارا عذاب آیا ہے تو تضرعوا، گڑ گڑائے ہوتے. کس چیز نے روک دیا تھا؟ یہ آیت کے آغاز میں جو لولا کا لفظ آیا ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گڑ گڑانے میں کوئی چیز مانے نہیں تھی سوائے اپنی ذات کے، کہ اپنی انا پہ زد پڑتی تھی. اس لیے متکبر آدمی جو ہوتا ہے نا، مغرور، وہ کبھی بھی اللہ سے دعا نہیں مانگتا پھر، کیونکہ علیہ باللہ
دعاؤں کی تو ضرورت انہیں ہوتی ہے جو بندے ہوتے ہیں، جو بندے ہی نہیں رہتے انہیں کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت بڑا اللہ کے ساتھ تعلق ہے دعا کا، نہیں بھولنا چاہیے اسے۔ یہاں اتنی بحثیں کرتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنی ہے نہیں مانگنی، اور نفل کے بعد دعا مانگنی ہے نہیں مانگنی۔ تو ہم سوچتے ہیں ظاہر ہے کہ جب ڈالرز آ رہے ہوں، جاب چل رہی ہو، اور گاڑی سے پاؤں نیچے نہ رکھتے ہوں، اور ایک سے ایک سہولت موجود ہو، اور ویزا کارڈ اور کیا کیا چیزیں، تو بھئی تمہیں کیا ضرورت ہے اللہ سے کچھ مانگنے کی؟ یہ باتیں اسی وقت آتی ہیں سامنے، اور جب پتا ہونا کہ میں ایک قدم اس کے بغیر نہیں چل سکتا، پھر اس کا در نہیں چھوڑتا۔ حتیٰ کہ مثال میں کہتے ہیں، حقیقت میں نہیں، فرض کر لو اس در سے جوتے پڑیں تو بھی نہیں چھوڑتا کہ وہ کوئی جگہ ہی نہیں، اور ہو بھی تو بھی نہیں جانا، اس لیے کہ مالک تو آپ ہی ہیں، تعلق تو آپ سے ہی ہے۔ اس لیے یہاں پر آغاز میں کہا ہے کہ لو فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں انہوں نے خدا کے سامنے عاجزی اختیار کی؟ جب مصیبت آ گئی تھی تو کیوں نہیں خدا سے مانگا؟ ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے ہوئے کیوں نہیں آئے؟ وجہ اس کی اپنی ذات آ گئی کہ بس اسی سے فرصت نہیں۔ اس لیے متکبر لوگ جو ہوتے ہیں نا، جن کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہتی ہیں، کم ہی دعا کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی سب کچھ دے دے بھئی، ساری ضروریات زندگی پوری ہو جائیں تو بھی کیا اتنا بھی نہ مانگے اللہ سے کہ آخرت خدایا اچھی کر؟ جیسے دنیا ہو گئی ہے، پروردگار آخرت بھی اچھی کر دے۔ اور کیا اتنا بھی نہ ہو کہ شکر ہی ادا کرتا رہے کہ آپ نے جو احسانات کیے ہیں میں اس قابل نہیں تھا، آپ کی مہربانی ہے، آپ کی عنایات۔ اللہ نے فرمایا اس لیے نہیں آئے، وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت پڑ گئے تھے، بہت سخت دل کے ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے کیا کر دیا؟ مزین کر کے دکھایا، دل سخت ہو گئے۔ تو جب نہیں مانگتا نا، اس کا مطلب ہے دل سخت ہو گیا، اور جتنا بات پہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کا مطلب ہے دل اتنا ہی نرم ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ میں نے زندگی میں اپنے شیخ سے زیادہ کسی آدمی کو اللہ سے مانگنے والا نہیں دیکھا، اور رات جب وہ بیٹھتے تھے اللہ کے حضور میں، آخر شب میں جب تہجد پڑھتے تھے تو آنسو گرتے تھے اتنے کہ مصلی تر ہو جاتا تھا، اور کہتے تھے ان المقدی قضا کانا ابی وجدی، اللہ میں بھکاری ہوں اور تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے آیا ہوں، اور اللہ میں کوئی نیا نہیں آیا، قضا کانا ابی وجدی، میرے والد بھی تجھ سے مانگتے تھے، اللہ میرے دادا بھی تیرے ہی در پہ حاضر ہوتے تھے، ہم تو اس دروازے کے خاندانی فقیر ہیں، خاندانی بھکاری مانگنے والے۔ دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر نہیں مانگتا آدمی۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، کیوں؟ گناہ کر کے۔ یہ گناہ جو ہے نا، یہ آدمی سے دعا کو چھین لیتے ہیں، یہ اتنی منحوس چیز ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر کیا ہوا؟ شیطان نے ان کو بھلے دکھائے، شیطان نے مزین کر دیے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کام وہ کر رہے تھے۔ اس زین کا ترجمہ کیا کیا تھا یاد ہے؟ نہیں یاد؟ رجھائے ہیں، یاد آیا؟ رجھائے ہیں، شیطان نے ان کے اعمال ان کو رجھائے ہیں، یعنی دل کی خوشی اس میں شامل ہے، مزین کر دیے ہیں، دکھائے ہیں۔ رجھانا وہ ہے ہندی کا لفظ، یہ جو داسیاں ہوتی ہیں نا، یہ ناچتی ہیں بتوں کے سامنے، اور ان کو چونکہ اپنا خدا سمجھتے ہیں تو اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ داسی ناچتی ہے، یہ ہے رجھانا۔ تو شیطان رجھا دیتا ہے انسان کے دل میں، ان چیزوں کی اتنی محبت آ جاتی ہے کہ انسان دیوانہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ چیز حاصل کر لے۔ اب سمجھے؟
جس طرح وہ دیوانی ہوتی ہے کہ اپنے معبود کی رضا کو حاصل کر لے، اس کی خوشی کو، اس کی رضا کو، ایسے ہی یہ دیوانہ ہوا ہوتا ہے کہ کس طرح یہ چیز مل جائے. یہ ہے چیز. اور اصل دکھتی رگ یہی ہے کہ شیطان ساری چیزوں کو مزین کر دیتا ہے، رجھا دیتا ہے. بس نظریں اس کی خوبصورتی دیکھتی ہیں. یہ سارے تماشے دنیا کے، یہ ٹی وی اور یہ موویز اور سب چیزیں، سچ پوچھئے تو اصل بس اتنی سی ہے کہ شیطان نے انسان کی نظر میں انہیں بڑا خوبصورت کر دیا ہے، اور حقیقت اس کی وہ نہیں ہے جو انسان خود دیکھتا ہے. حقیقت اس کی کچھ اور ہے، اور حقیقت در حقیقت وہ اللہ کی معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ نے فرمایا ہے شیطان نے اصل کام جو کیا ہے نا، ان کی نظروں میں ان چیزوں کو بھلا دکھا دیا ہے، کر دیا ہے. بس جب اللہ سے نہیں مانگا اور باوجود قحط اور مرض اور پریشانیوں کے خدا کی طرف نہیں گئے، تو پھر کیا ہوا ہے؟ یہ دیکھو اب جو پینترا بدلا ہے، یہ اس سے زیادہ شدید چیز. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کہتے تھے بلینا بالسراء والضراء، اللہ نے دونوں طرح ہمیں آزمایا، خوشیاں بھیج کے بھی اور دکھ بھیج کے بھی. اور دکھ جب خدا نے بھیجا تھا تو ہم نے برداشت کر لیا، صبر کر لیا، اور جب حالات اچھے ہوئے تو ارشاد فرماتے تھے پھر ہم اپنی ڈگر پہ قائم نہیں رہ سکے. پھر اللہ کی جیسی بندگی چاہیے تھی، اس بندگی میں فرق آ گیا. وہ تو کہتے تھے اپنے لیے تواضع کے طور پہ، لیکن یہ ہے بڑی سخت بات. جو پینترا بدل رہا ہے، فلما نسو، اب دیکھیے ذرا، جب وہ بھول گئے. بھولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلطی سے بھول گئے، بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا، جان بوجھ کے بھلا دیا ہماری ذات کو، ہمارے سامنے رونے کو، گڑ گڑانے کو. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے کیا کیا؟ ابواب کل شیء، ان پر دروازے ہر چیز کے کھول دیے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے. اب پیسہ بھی آ گیا، اب مال بھی آ گیا، اب جسم کی صحت بھی آ گئی، اب کوئی مرض بھی نہیں رہا، اب قحط بھی نہیں رہے، سب چیزیں کھول دی ان پر کہ لو، اس کے لیے تم مرتے تھے نا، یہ دنیا چاہیے تھی، لے لو، جتنی مرضی لے لو. ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دیے. یہ ہے مقام ڈرنے کا کہ انسان اللہ کی معصیت اور نافرمانی بھی کرے اور اس پر دروازے کھل جائیں چیزوں کے، اور اللہ کے انعامات کے. بڑی ڈرنے کی چیز ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ من وسع علیہ دنیا ہو، جس آدمی پر دنیا کھول دی جائے اور وہ ولم یعلم انہ قد مکر بہ، اور اسے اتنی سمجھ نہ آئے کہ یہ بھی ایک میرا امتحان ہو رہا ہے، فہو مخدوع عن عقلہ، تو ایسا آدمی تو اپنی عقل سے فارغ ہو گئے. اس لیے آدمی کبھی یہ نہ اس گمان میں رہے کہ جو اب چیزیں آ رہی ہیں یہ سارا فضل ہی ہے. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس سے ساری توفیق چھن جاتی ہے اور اللہ پھر سے بہت کچھ بظاہر دے دیتا ہے. اور یہ بڑی دلیل ہے اور بڑی سمجھنے کی بات ہے ان صوفیوں کے لیے کہ جن کی معصیت، جن کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہماری نسبت تو بھی اللہ سے برقرار ہے، کوئی نسبت نہیں رہتی، اور سب تعلقات اللہ سے ختم ہو جاتے ہیں. معصیت اور گناہ کے باوجود کوئی آدمی کہے کہ اللہ کے قرب میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، وہ آدمی ضرور دھوکے میں ہے، یہ جھوٹ ہے. اللہ تعالی نے خود کہا ہے کہ پھر ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب خوش ہو گئے، مست ہو گئے اس دنیا میں، اب صحت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، سب چیزیں بما اوتو، جو کچھ کے دیا ہوا تھا وہ پائی ہوئی چیز سے خوش ہو گئے. اخذناہم بغتۃ، ہم نے پھر ایک دم بے خبری میں ان کو پکڑ لیا، بے خبری میں مارے. بار بار قاصد بھیجتے رہے، کبھی قحط، کبھی مرض، کبھی کچھ، اور آگاہ کرتے رہے کہ لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ، اپنی حدود میں رہو. انسان اس وقت ہوتا ہے جب بندگی رہے. اللہ نے کہا جب نکل گئے بندگی سے اور ان کے پاس بہت سی چیزیں آ گئیں، یہ ہے وہ چیز جس پہ آدمی کو دھوکہ ہو جاتا ہے.